اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ جی ہاں، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ایسی عظمتوں والا مہینہ، ایسی فضیلتوں والا مہینہ کہ جس مہینے کے اندر امت مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کی برسات ہوتی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ سے رزق، دولت، عزت کی برسات ہوتی ہے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مانگے تو میں اس سے عطا کر دوں۔ اور پھر اس مہینے میں ایک خاص رات جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ عظمتوں والی، وہ فضیلتوں والی رات، اس کے کیا کہنے۔ تو میں آج آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوں یہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کا عمل ہے اور بہت ہی خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے مالک کریم آپ کو، مجھے دین دنیا کی بھلائیاں، عزتوں سے بھی مال فرمائیں گے۔ تو سورۃ اخلاص کی صورت میں یہ لاجواب وظیفہ اور اس کے ساتھ ایک تسبیح انشاءاللہ آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سورۃ اخلاص کے متعلق حدیث کی روشنی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم اثر نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یقین جانیے کہ سورۃ اخلاص کا جو پڑھنا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، خدائے رحمان عز و جل اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جس پر رب رحمان عز و جل نظر رحمت فرمائے گا تو اسے کبھی نہ تو کوئی عذاب دے گا اور نہ ہی اسے کسی چیز کی کمی ہوگی۔ اور سورۃ اخلاص جو ہے اللہ کریم کے غضب کے دروازوں کو بند کرتی ہے، اللہ کریم کے رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے اور بغیر محنت کے ملتا ہے۔ اللہ کریم اس انسان کو اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پورے دن رات کے اندر سورۃ اخلاص کا جو عمل ہے وہ آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے؟ باوضو حالت میں اول آخر درود شریف پڑھ کر التحیات کی صورت میں بیٹھ کر اگر ممکن ہو تو سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب اس آیت پر پہنچے نا لم یلد ولم یولد، تو اس آیت کو 3 دفعہ پڑھیں۔ لم یلد سورۃ اخلاص شروع کریں گے، جب اس آیت پہ پہنچیں گے نا لم یلد ولم یولد، تو اس آیت کو 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اسی طرح 21 مرتبہ سورۃ اخلاص جو ہے آپ نے جیسے پورا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کو سورۃ اخلاص کی برکتیں کیسے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک اور تسبیح جو ہے وہ یا رحمان ہو اور یا رحیم ہو۔ یہ تسبیح بے شک چلتے پھرتے پڑھ لیں،
یا رحمان و یا رحیم، دونوں اسموں کو ملا کر آپ نے کوشش یہی کریں کہ اپنی جس چیز کی بھی خواہش ہو اسے ذہن میں رکھ کر آپ نے 33 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم پڑھنے ہیں۔ اللہ کے یہ دونوں صفاتی نام، یعنی کہ یا رحمان و یا رحیم پڑھیں گے تو 1 مرتبہ شمار ہوگا، اور اس طرح 33 مرتبہ آپ نے ان 2 ناموں کو ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ان اسم کی وجہ سے یقین جانیے کہ آپ کو ایسے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان اسماء کے وظیفے سے مشکلات آسان فرماتے ہیں، مالک کریم امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں، مشکلوں سے نجات ملتی ہے، دل کے اندر سکون آتا ہے۔ تو 33 مرتبہ، شروع میں 21 مرتبہ سورۃ اخلاص اور لم یلد ولم یولد پر جب پہنچے تو اس آیت کو 3 دفعہ پڑھیں، اور اسی طرح 21 دفعہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کے یہ جو 2 نام یا رحمانو اور یا کریمو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان 2 ناموں کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے، مالک کریم کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہم پہ کرم کیسے فرما رہا ہے، اللہ ہم پہ برسات فرمائے گا رحمتوں کی۔ تو شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی اللہ کا اسم جو ہے اسے اپنی زبان پہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کی بارگاہ میں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، مطلب کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ اسے وہ ضرور دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر کتنا صبر ہے۔ تو اس حوالے سے میرے ویورز یہ اس بات کو پر نہ پریشان ہوا کریں کہ جی ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے آدمی اپنے رب کو پکارے اور رب کریم اسے جو ہے خالی چھوڑ دے۔ اللہ ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ کریم اس انسان کی محبت اور جو تعلق ہے اسے اپنے ساتھ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا گہرا اس کا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کریم کے ان ناموں کا وظیفہ کیا کریں، یا سورۃ اخلاص کوئی بھی صورت ہو تو آپ اس کا عمل کیا کریں۔ انشاءاللہ کل کے دن کا، بدھ کے دن کا ایک اور بہترین عمل ہے، وہ بھی انشاءاللہ صبح کی ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے سپرد کروں گا، وہ بھی انتہائی بہترین عمل ہے، اور یہ جو عمل ہے مشکل آپ کے 10-15 منٹ لے گا، اور وہ عمل بھی آپ کے بمشکل 5-7 منٹ لے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم کے کرم سے کتنی اس کی طرف سے ہم پہ کرم نوازی ہو رہی ہے۔ تو دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کثرت سے پڑھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔